اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی طرح امت مسلمہ جہان تشیع رہبر انقلاب اور خصوصاً امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد اس عظیم دن کی کہ در حقیقت یہ ساری کوششیں اس عظیم انقلاب کی تیاریاں ہیں کہ جو امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے پوری بشریت کے لیے آنے والا ہے۔ اس کے پہلے بھی 2 پروگرام ہوا اور دونوں کے موضوع مختلف تھے۔ آج جو موضوع اعلان کیا گیا اسلامی انقلاب اور تشیع، اور پہلے آپ کی خدمت میں جو برادران یہاں پر تھے ان کے سامنے عرض کیا گیا کہ انقلاب کو سمجھنے کا ایک اچھا اور آسان راستہ اور بہت ہی دلچسپ راستہ ہے اس کے اثرات کے ذریعے سے اسے جاننا اور سمجھنا، کہ اگرچہ یہ کافی نہیں ہے لیکن آسان اور دلچسپ ہے۔ بہتر راستہ انقلاب کے سمجھنے کا ہے کہ اس کو اس کے اصولوں سے، اس کے بنیادی جو افکار ہیں اس کے ذریعے سے، اسلامی اصول اور قرآنی اصول کے ذریعے سے انقلاب کو سمجھا جائے، کہ جس کے لیے بہرحال تفصیلی وقت بھی درکار ہوتا ہے اور فرصت چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں پر جو موضوع رکھا گیا ہے وہ جو اس کے پہلے 2 گفتگو ہوئی، اسلامی انقلاب اور جہان مستضعفین پر کیا اثرات پڑے ہیں اسلامی انقلاب کے۔ دوسری گفتگو تھی اسلامی انقلاب اور عالم اسلام، یعنی عالم اسلام پر اسلامی انقلاب کے اثرات کیا پڑے ہیں۔ مختصر طور پر یہاں پہ گفتگو ہوئی ان موضوعات کے بارے میں۔ آج جو موضوع ہے وہ اسلامی انقلاب اور تشیع، عالم تشیع پر جو اثرات پڑے ہیں۔ یہ ابھی واضح ہے لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے اور حتیٰ غیروں کے لیے بھی واضح یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی انقلاب تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا جس نے بہت سارے اثرات ڈالے ہیں، نہ صرف کسی ایک ملک پر، نہ صرف جہان تشیع پر، نہ صرف عالم اسلام پر، بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات پڑے ہیں، اور اس کا صریحاً اعتراف کیا ہے مختلف زبانوں سے، اور جو دکھائی پڑ رہا ہے لوگوں کے لیے واضح ہے۔ جو ایک شجرہ طیبہ کی در حقیقت یہ ثمر ہے انبیاء کی کوششوں کا، بعثت کا، توحید کا ایک ثمر ہے، کربلا کا ایک ثمر ہے، یعنی کربلا وہ شجرہ طیبہ جس کا ایک عظیم ثمر وہ انقلاب اسلامی ہے۔ یہ خود بھی ایک شجرہ طیبہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس نے بہت سارے خوبصورت اور اچھے اثرات تاریخ کو دیے ہیں۔ البتہ ایک مطلب کی طرف یہاں پہ توجہ ضروری ہے کہ جب تشیع کی ہم بات کریں تو یہاں پر فی الحال ہم اپنی نگاہ میں عالمی تشیع ہے، کیونکہ جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، یہاں پر جو مومنین ہیں اور جو ہند و پاک یعنی بر صغیر کی جو سرزمین ہے،
شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب اسلامی کا کم ترین اثر بر صغیر پر پڑا ہے، اور خصوصاً ہندوستان پر۔ پاکستان پر کسی حد تک اثر پڑا، یعنی اتنا عظیم واقعہ تاریخ کا پیش آیا جس نے بڑے اثرات پوری دنیا پر اور خاص کر عالم اسلام پر اور عالم تشیع پر ڈالے، لیکن کم ترین اثر وہ بر صغیر پر پڑا ہے۔ نام کی حد تک انقلاب گیا ہے، نام کی حد تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آشنائی، ایک عقیدت کی حد تک کہ شاید یہ ہمارے خمیر میں ہے، یہ بر صغیر کے خمیر میں، کہ ہم عقیدت تک تو آ جاتے ہیں لیکن عقیدت کے آگے بڑھنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہ قدم جو ہے طے نہیں کر پاتے، نہ صرف انقلاب کے حوالے سے بلکہ دین کے حوالے سے، مقدسات کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، عقیدتوں کی حد تک جو ہے ہم نے سفر طے کیا ہے، لیکن عقیدتوں کا جو نتیجہ انسان کی زندگی پر ہونا چاہیے وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے، اور وہی سب کچھ جو ہے اس انقلاب کے لیے کیا ہوا تقریباً پیش آیا۔ یعنی اثرات کے لحاظ سے البتہ یہ الگ بحث ہے کہ اس کے اسباب کیا رہے ہیں، کیوں ایسا ہوا کہ اتنے قریب ہوتے ہوئے مثلاً پاکستان کی سرزمین جو سرحدی اعتبار سے اتنے نزدیک ہے اس پر بھی انقلاب کے کتنے اثرات پڑے، پھر ہندوستان کی سرزمین پر جو بہت سارے فرہنگی لحاظ سے اور دوسرے تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بہت سارے مسائل کے اعتبار سے، رابطے کے لحاظ سے اس سرزمین سے نزدیک رہے لیکن اس پہ اتنے کم اثرات کیوں پڑے، اس کی ایک الگ بحث کی ضرورت ہے، خاص کر طلاب کے درمیان اس بحث کی ضرورت ہے کہ اس پر آ کر سنجیدگی سے اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے کہ وہ کیا اسباب رہے ہیں، وہ کیا ریزنز رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر تاریخ کا اتنا عظیم واقعہ پیش آیا لیکن اس کے اثرات ہماری سرزمینوں پر نہیں پڑ سکے۔ خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ایک بڑی اچھی خاصی تعداد نے اس عظیم تاریخی حقیقت کو سمجھنے میں زحمت گوارا نہیں کی، یعنی سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ یعنی تعجب ہوتا ہے بعض اوقات کی، ممکن ہے کہ مثلا قم جیسی سرزمین میں جو مہد انقلاب جسے کہا جاتا ہے، جیسے برادر عزیز نے عرض کیا کہ اسی سرزمین سے یہ حرم ہے، اسی سے متصل مدرسہ فیضیہ ہے، اسی دیوار کے پیچھے مدرسہ فیضیہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے سارے انقلاب کی بنیادیں یہاں رکھی گئیں، یہاں سے یہ شجر دھیرے دھیرے تناور ہوا، لیکن یہیں سی قم کی مقدس سرزمین پر ممکن ہے کہ ایک لمبی مدت گزارنے کے باوجود بھی ہم نے کم سے کم ایک تھیوری کے طور پر، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر اسے پڑھنے کی زحمت نہ کی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ یہ دنیا میں جب جتنے بھی حادثات پیش آتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم ایک تاریخی حادثے کے طور پر، جبکہ ہمارے لیے صرف تاریخی حادثہ نہیں ہے، یہ بات میں شاید عرض ہو، کم سے کم ایک تاریخی حادثے کے طور پر اگر اس کو پڑھا جاتا، ایک تبدیلی کے طور پر جس نے دنیا میں اتنا بڑا اثر ڈالا ہے، چونکہ تاریخ میں ایسی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جس نے دنیا پہ اثر ڈالا، بڑا اثر ڈالا، یہ طے ہے ساری دنیا کے لیے کہ انقلاب اسلامی نے دنیا پر بہت ہی عظیم اثر ڈالا ہے۔ کم سے کم تاریخ کے عنوان سے اگر انقلاب کو پڑھا ہوتا طلاب نے تب بھی اتنا زیادہ بے تفاوتی انقلاب کے بارے میں نہ ہوتی بات ہوگا۔ تو ایک وجہ یہ ہے، میں اس پر ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب کیا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انقلاب نے عالمی تشیع پر، عالم اسلام پر، جہان پر اثر ڈالا ہے، لیکن اتنے قریب ہوتے ہوئے بر صغیر پر اس انقلاب کا بہت ہی کم اثر پڑا ہے۔ مثلا پاکستان کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعروں کی حد تک اور ترانوں کی حد تک اور نام کی حد تک اثر پڑا ہوا ہے، اس حد تک، اور ہندوستان میں وہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ بھی بہت ہی مثلا عجیب لگتا ہے اگر کبھی ایسی باتیں کوئی کرنے لگے، کوئی ایسا ذکر کرنے لگے، ایسا تذکرہ کرنے لگے، لوگ حیرت میں پڑتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ یہ اس پر انشاءاللہ رکھیں کبھی گفتگو، بہرحال
یہاں پر ہم تقدیر و تشکر کرنا چاہتے ہیں ان برادران کا جو بھی عام طور سے یہ برادران اس پروگرام کو انجام دے رہے ہیں، جلدی آئے ہوئے ہیں، جدید برادران ہیں، طالب علم بن کر آئے ہوئے ہیں اور اپنا طالب علمی کا سفر طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اس طریقے کے پروگرام رکھا ہے، وہ ایک مبارک قدم ہے۔ البتہ یہ قدم اور مضبوط طریقے سے اور بہتر طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے خود ہمارے طلاب کے درمیان میں۔ لیکن یہ موضوع بہرحال ایک موضوع یہ محفوظ رہے کہ اس پر آ کر طلاب کے درمیان میں جس طریقے سے گفتگو کی جائے کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی بنیاد پر اتنے نزدیک ہوتے ہوئے فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے، ان سب کے اعتبار سے اتنا نزدیک ہوتے ہوئے بھی انقلاب کا اتنا کم اثر ہمارے اوپر کیوں پڑا ہے برد صغیر میں۔ خوب یہ گفتگو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی کی جائے گی، لیکن یہ خلاصے کے طور پر یاد ہے کچھ لوگوں نے زحمت نہیں کی اس کو سمجھنے کی، یا کچھ لوگوں نے سمجھا لیکن اسے بیان کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، نہیں معلوم کیوں، نہیں وہی اس کے سابق اسباب ہیں البتہ کہ اسے نہیں اظہار کرنا چاہا، یا ایک گروہ جس نے سمجھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر جو گفتگو ہے وہ عالمی تشیع پر اسلامی انقلاب نے عظیم اثرات ڈالے ہیں۔ یہ جو ابھی ایک نگاہ اگر کی جاتی ہے تو یہ بات بالکل واضح طور پر لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے کہ عالمی تشیع، جہانی تشیع پر اسلامی انقلاب نے کس قدر اثرات ڈالے۔ پہلے جو اثرات ہیں وہ یہ خود شیعت کے حوالے سے ہیں کہ شیعت کو ایک آئیڈینٹی دینا، ایک ہویت، ایک تشخص شیعت کا۔ شاید بعض ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کم سن لوگوں کے لیے بات واضح نہ ہو کہ شیعت جو ہے انقلاب سے پہلے اگر شیعت کبھی نام لیا جاتا تو شیعت یعنی جو محدود تھی ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، بحرین اور لبنان کی سرزمین تک، اور کبھی کبھی چھپا کر بعض عرب سرزمینوں پر کہیں کوئی شیعت کی رسم ادا کر دی جاتی تھی، کبھی کوئی عزاداری ہو جائے یا کبھی کوئی واقعہ ہو جائے، یہ ہوتا تھا۔ یعنی شیعت کو اس حد تک جانا جاتا تھا، یہی ایک محدود سرزمین میں، اور وہ بھی کس حالت میں شیعت۔ انقلاب اسلامی نے آ کر شیعت کو اس کی اپنی حقیقی ہویت، اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کا تشخص پوری دنیا کے لیے، اور شیعت کو ایک عالمی، جہانی اور ورلڈ لیول کی یونیورسل طور پر ایک آئیڈینٹی اس کو عطا کی، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر۔ ابھی مذہب تشیع اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ ایک جہانی اور عالمی مذہب، اور ایک ایسا مذہب کہ جو دنیا کو آ کر آئیڈیالوجی دے رہا ہے، جو دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ حرف اول جس کو فارسی میں کہتے ہیں ہمیں کہ حرف اول جہاں پر تشیع کی طرف سے ہوتا ہے، جہاں پر انتظار کرتے ہیں لوگ کہ تشیع کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو اسے سنا جائے، وہ آئے لوگوں تک، جو یہ نہیں تھا، انقلاب سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حوزے سے، یعنی حوزے کے بزرگترین افراد کی بات حوزے کے باہر نہیں نکل پاتی تھی، نہیں آشنائی تھی، دنیا نہیں جانتی تھی۔ ان شیعہ ملکوں سے بہت قریب رہنے والے لوگ بھی تشیع سے آگاہ نہیں تھے۔ انقلاب اسلامی نے آ کر تشیع کو ایک عالمی مذہب کے شکل میں اور نہایت ہی قوی اور مضبوط آئیڈیالوجی کی، جو ہمارے لیے واضح اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیڈیالوجی جس کی بنیاد میں اسلام ہے، قرآن میں ہے، ائمہ کی تعلیمات ہیں، انبیاء کی تعلیمات ہیں، اور بہرحال اس بات پر ہم مطمئن ہیں کہ اسلام کا وہ صحیح چہرہ جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ تشیع کی شکل میں اور ائمہ کی تعلیمات کی شکل میں باقی رہا۔ انقلاب اسلامی نے آ کر وہ صحیح چہرہ پیش کیا دنیا کے سامنے، تشیع کا چہرہ، ایک ایسے زمانے میں کہ جہاں پر اسلام کے بہت ہی مکروہ چہرہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مسلسل۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر سوچے کہ یہ جو کوششیں ہیں اتنے چند دہوں سے، افغانستان سے اور پاکستان سے لے کر شروع ہو کر آگے بڑھتے بڑھتے، بات طالبان کے شکل میں شروع ہوئی افغانستان سے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے پاکستان میں کہاں تک پہنچا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور اس کے بعد
اور یہ فکر جو آگے بڑھتے بڑھتے عراق اور سیریا اور جس کی بنیاد پیچھے سعودی عرب اور دوسرے ممالک شامل رہے، یہ جو آ کر اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر صرف یہی چہرہ اسلام کا ہوتا تو آج اسلام کی حالت کیا ہوتی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں اس مسئلے پر۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسے ہی زمانے میں کہ جہاں پہ دشمنوں کی سازش کے نتیجے میں اسلام کا ایک نہایت ہی مکروہ چہرہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اسی زمانے میں یہ انقلاب آیا اور اس انقلاب نے آ کر اسلام کے حقیقی اور حسین اور خوبصورت چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسے بہت توجہ کرنا چاہیے، چونکہ ایک دو دن کا سفر نہیں ہے، یہ ایک لمبی مدت طے کی گئی۔ کہاں سے شروع کیا گیا؟ جہاد کے نام پر شروع کیا گیا، افغانستان سے جہاد کے نام پر شروع کیا گیا، پاکستان سے جہاد کے نعرے لگائے گئے، اور ایک مدت گزرتے گزرتے اسی جہاد کو ٹیرورزم کا نام دے کر، دہشت گردی کا نام دے کر کیا چہرہ، اور ابھی جو ادھر چند سالوں میں، ایک دو سالوں میں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا جس کو انسان کے لیے سوچنا ممکن تھا، یعنی ممکن نہیں تھا، اگر یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا جو ابھی کچھ ہو رہا ہے سیریا میں، عراق میں اور ان سرزمینوں میں، اگر یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو دنیا کے سامنے اگر کہیں پیش کرتا ہمارے سامنے تو کبھی باور نہیں کرتا انسان، یقین نہیں کر سکتا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ سب کچھ اسلام کے نام پر۔ جب بھی نہایت وحشیانہ عمل انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، اللہ اکبر کا مقدس حتماً لازمی طور پر یہ کلمہ موجود ہوتا ہے، یہ نعرے موجود ہوتے ہیں، یہ زبان پہ کلمات موجود ہوتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس پر پہلے کبھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے دشمن کی سازشیں کیا ہیں، ابھی یہاں پر فی الحال موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال ان مسلسل کوششوں کے نتیجے میں یہ ایک اسلام کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہی چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہوتا اور دوسری طرف یہ انقلاب کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں اور تشیع کی شکل میں اگر اسلام کا چہرہ نہ ہوتا تو آج اسلام کی حالت کیا ہوتی پوری دنیا میں؟ یہ ایک اہم مسئلہ، یعنی انقلاب اسلامی آ کر اگر کچھ بھی نہ کرتا، صرف آ کر اسلام کا صحیح چہرہ پیش کر دیتا تو یہ بھی اسلام کی عظیم ترین تاریخی خدمت ہوتی ہے کہ ایسے زمانے میں یہ چہرہ پیش کیا گیا جہاں پہ اسلام کا ایک بہت ہی مکروہ چہرہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ خدائی انتظامات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ ہم نہ سمجھ پائیں، اور واقعاً یہ انقلاب کے بنیادی مکاتب میں سے، اصولوں میں سے ایک ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ نتیجے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارا کام صرف کوشش کرنا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، کیونکہ اگر نتیجے کو دیکھ کر انسان آگے بڑھے تو شاید بہت ساری جگہوں پر انسان کے قدم رک جائیں، کہ جس طریقے سے ہمارے قدم رک جاتے ہیں چونکہ ہم زیادہ نتیجے پہ توجہ کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے، اور وہ نتیجے کی فکر زیادہ کرتے ہیں، خود عمل کی فکر کم کرتے ہیں، اور نتیجے کی فکر انسان کے قدم کو روک دیتی ہے، انسان کو سست کر دیتی ہے، چونکہ عام طور سے نتیجے بہت اچھے سامنے دکھائی نہیں پڑ رہے ہوتے، جہاں پر انسان کے لیے میدان فراہم نہ ہو، جہاں پر آمادگی نہ ہو، جہاں پر لوگ آمادہ نہ ہو، وہاں پہ نتیجہ کیا ہو۔ امام خمینی کے اس عظیم انقلاب میں ایک بنیادی رکن یہ تھا کہ ہمیں نتیجے کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، اور ایک ایسے دور میں یہ ذمہ داری ادا کی گئی جس کے اتنے سارے نتائج اور اتنے سارے ثمرات خود ہماری نگاہوں کے سامنے آئے جو ہم نے یہاں پر دیکھے۔ تو انقلاب نے آ کر شیعت کو اسلام کی صحیح پہچان کروائی، شیعت کی آئیڈینٹی، شیعت کا تشخص، شیعت کی ہویت، شیعت کی پہچان ایک عالمی اور جہانی مکتب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک شیعہ جہاں پہ ساری دنیا ہے، ساری قومیں رہ رہی ہیں، سارے لوگ رہ رہے ہیں مختلف وہاں پر ایک شیعت بھی زندگی گزار رہی۔ ممکن ہے کہ تعداد کے لحاظ سے شیعت بہت ہی کم ہو، شیعہ بہت کم ہو، لیکن آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اور مکتب کے لحاظ سے ابھی شیعت پہلا، یعنی مضبوط ترین باتیں، اور حرف اول، وہی فارسی اصطلاح کے مطابق حرف اول واقع۔
جس کا انتظار ہوتا ہے دنیا میں. پوری دنیا میں جو ہے ساری سازشیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. شیعت کی طرف سے ایک بات جب کہی جاتی ہے، ایک تقریر کی جاتی ہے، اور بہرحال اس پہ بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے طالب علم ہیں یا ہم ایک شیعہ ہیں یا ہم انقلاب سے آشنا. نہ، ایک عام انسان کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، بالکل اس سے ہٹ کر کے ہم شیعہ ہوں یا طالب علم ہوں یا ولایت کے ماننے والے ہوں یا ولایت فقیہ سے آشنا، نہ، بالکل ایک عام انسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ بات بہت واضح ہے ایک انسان کے لیے کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی قوم کو ایسا رہبر نہیں ملا ہے کہ جو شیعت کو ملا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایک حقیقت کے طور پر بالکل واضح ہے. یعنی ایک غیر جانبدار انسان جس کا ممکن اسلام سے تعلق بھی نہ ہو، جس کا تشیع سے تعلق نہ ہو، جس کا ولایت سے تعلق نہ ہو، آج اس بات کو وہ اچھی طریقے سے درک کر رہا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم کو ایسا رہبر نہیں ملا ہے اس وقت. یہ صرف ہم عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، ایک غیر کی طرف سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو الحمدللہ تشیع کو ملا ہے. اور ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ کیا ہوگا. اصل لوگ تصور نہیں کر پاتے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کیا ہوگا، انقلاب کا کیا ہوگا. اب ہم چونکہ ایران کے نہیں ہیں، ایران سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں رہا، ایران کی باتیں نہیں کرتے. ایران کے لوگ سوچتے تھے ایران کا کیا ہوگا، لیکن یہاں جو یہ محفل ہے سجی ہوئی، یہ اصل اس کا کوئی تعلق ایران سے نہیں ہے. چونکہ انقلاب ٹھیک ہے ایران کی سرزمین پر آیا ہے، لیکن آئیڈیالوجی کسی سرزمینوں کے لیے نہیں ہوتی. آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک الہی آئیڈیالوجی ہے، ایک قرآنی اور اسلامی آئیڈیالوجی، اس کا ہر ایک سے برابر کا تعلق ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انقلاب ایران میں آیا ہے تو ایرانیوں کا انقلاب سے زیادہ گہرا تعلق ہے، ہم دور کے ہیں تو ہمارا تعلق کم ہے. نہیں، بلکہ یہ ایک کاملاً اسلامی انقلاب ہے. اور اسلامی جس کو جہاں تک حقیقی اسلام سے جتنی آشنائی ہوتی چلی جائے گی، اس کے لیے واضح ہے کہ اس کا تعلق چاہے جس سرزمین پر رہتا ہو، اس کا تعلق برابر سے ہے اسلامی انقلاب کا، اگرچہ ایک خاص سرزمین پر انقلاب آیا ہوا ہے. اور یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ ایک ایسا رہبر کہ جس نے مسلسل، یہ الگ بحث ہے اور بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ اس 36 سال میں جو سفر طے کیا انقلاب نے اس سرزمین پر اور دوسری سرزمینوں کے لیے مختلف میدانوں میں، وہ سفر کتنا وسیع، اور اگر تمام تفصیل کے ساتھ اگر پیش کیا جائے، بہت ہی حسین البتہ موجود ہے انٹرنیٹ پر اور دوسرے ذرائع کے ذریعے انسان آسانی سے جان سکتا ہے کہ کتنی عظمت کا سفر اور کتنی عزت کا سفر یہ طے ہوا ہے. خوب، یہ جو ہے انقلاب اسلامی، اس کے اثرات کے علاوہ کہ تشیع کو ایک تشخص حاصل ہوا اور اسلام کی جو صحیح پہچان کروائی، اس کے علاوہ اب ہم آ کر ایک مختصر صرف جائزہ لیتے ہیں، زیادہ تفصیلی طور پر نہیں، کہ آپ فرض کریں صرف انقلاب اسلامی سے ہٹ کر لبنان کی سرزمین اور لبنان کے تشیع، عراق کی سرزمین اور عراق کا تشیع. عراق جس نے اتنے سالوں تک انقلاب کے مقابلے میں باسی حکومت نے آ کر جنگ کی، لیکن آج عراق کی نجات میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے وہ انقلاب اسلامی نے. شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو کہ یہی چند مہینے پہلے داعشی، وحشتناک، وحشی اور ظالم لشکر اور انبار کی سرزمین سے گزر کر کربلا اور نجف کی سرزمین سے بہت ہی زیادہ نزدیک ہو چکا تھا. حتیٰ بغداد میں اور نجف میں لوگ اس فکر میں پڑ گئے تھے اور یہ سوچنے لگے تھے کہ اب کس طریقے سے یہاں پہ اب نکلنا پڑے گا، یہاں سے چھوڑنا پڑے گا، سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن انقلاب کی بڑی تاثیر یہ عراق میں ہوئی کہ آ کر نہ صرف یہ کہ ان کو روکا، بلکہ مسلسل ان کو، ایک زمانے میں جہاں 60% عراق داعشیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، تبھی 30% سے بھی کم جو ان کے ہاتھ میں رہ گیا ہے اور دھیرے دھیرے پیچھے اور بہت تیزی سے کامیابی حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ بہت ہی جلد منحوس چہرے کا خاتمہ ہوگا عراق اور سیریا میں موجود. لیکن یہ اثر کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ایک جنرل، یہ یہاں کے چند دنوں پہلے بیان آیا تھا کہ اگر اجازت دی گئی ہوتی
تو صرف 48 گھنٹے میں، یعنی اگر ہمیں اجازت دی گئی ہوتی تو صرف 3 لشکر کے ذریعے سے 48 گھنٹے میں ہم داعش کا خاتمہ کر دیتے، لیکن اجازت نہیں تھی۔ ایران کا لشکر نہیں گیا ہے عراق میں جنگ لڑنے کے لیے، ایران کے چند کمانڈرز گئے ہیں جنہوں نے جا کر وہاں ٹیکٹک اور جنگی بنیادیں ان کو بتائیں، ورنہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں صرف اجازت دی گئی ہوتی تو ہم 48 گھنٹے میں سب کچھ ختم کر دیتے، 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا۔ آپ عراق کو سوچیں، انقلاب کے پہلے کے عراق، لبنان کو سوچیں، چونکہ یہاں پر اتنی اس فرصت میں یہاں پہ تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی بہت زیادہ۔ لبنان جہاں پر شیعہ بدترین حالت میں، پسترین حالت میں تشیع اپنی زندگی گزار رہا تھا انقلاب کے پہلے، پسترین کام تشیع کے ذریعے سے انجام پا رہے تھے۔ جاہل ترین قوم شیعت تھی، حقیر ترین قوم شیعت تھی، معمولی ترین امور جو ہے شیعوں کے ہاتھ میں تھے۔ تیسری قوم، معمولی قوم، یہ طے کیا گیا تھا کہ عراق سے لبنان کا پریسیڈنٹ ہمیشہ کرسچن ہوگا، لبنان کا پرائم منسٹر ہمیشہ اہل سنت ہوگا، لبنان کا اسپیکر شیعہ ہوگا، کیونکہ لبنان کی تیسری اور 3rd کلاس کی قوم ہے شیعت۔ لیکن آج اسی لبنان میں یہی شیعت وہ آ کر پریسیڈنٹ بھی وہی طے کرتی ہے، وہی آ کر وزیر اعظم کو بھی طے کرتی ہے۔ انہوں نے قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہا، لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ واقعی انسان ہے۔ آج عراق میں، سیریا میں، جہاں پہ شیعوں کی تعداد آبادی کے لحاظ سے 10% سے بھی کم ہے شیعہ سیریا میں، لیکن شیعہ ابھی خود کہتے ہیں وہاں پر کہ اگر آج قاسم سلیمانی سیریا میں آ کر الیکشن میں کھڑے ہو تو لوگ بشار اسد کو کم ووٹ دیں گے، قاسم سلیمانی کو زیادہ ووٹ دیں گے۔ یعنی اعتراف کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے دیکھیں، ہم نے نعرے لگائے ہیں، ہم نے صرف گفتگو کی ہے۔ قاسم سلیمانی جیسے لوگ نے، حسن نصر اللہ جیسے لوگ نے اپنے عمل کے ذریعے سے انقلاب کو اس طرح سے پیش کیا کہ آج کروڑوں غیر شیعہ مسلمانوں کے دل میں تشیع کی محبت ہے، تشیع آئیڈیالوجی جو بالکل واضح ہے، یعنی تشیع کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی محبت غیر شیعہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے دلوں میں شیعت کی آئیڈیالوجی کی محبت ان کے دلوں میں، یہ عمل کے ذریعے سے۔ آج عراق کے اہل سنت، عراق کے کرد، سیریا کے 70% سے آس پاس جو ہے وہ اہل سنت، ان کے دلوں میں تشیع کی آئیڈیالوجی سے عشق ہے، اگرچہ وہ شیعہ نہیں۔ یہ کیسے کیا گیا؟ یہ انقلاب کی وہ برکتیں تھیں جو وہاں پر ظاہر ہو۔ بحرین میں بھی بہت جلدی ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ بحرین جہاں پر ایک زمانے میں 80% سے بھی زیادہ شیعہ ہوتے ہوئے نہایت ہی ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ایک آواز بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بحرین میں شیعوں کی یہ تناسب کم کر دیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں جہاں 80% سے زیادہ شیعہ تھے، ابھی ان کو 65% سے کم کر دیا ہے تقریباً، چونکہ دوسرے ملکوں سے، پاکستان، بنگلہ دیش، دوسرے ملکوں سے لوگوں کو قبول کیا اور ان کو نیشنلٹی دی، اور کیا بھی اسی لیے تاکہ شیعہ کی تعداد کم ہو۔ لیکن 65% شیعہ ہوتے ہوئے بھی سرزمین بحرین کی بہت سارے مستقبل میں بہت بڑی تبدیلیاں لانے کے لیے آمادہ اور زمین آمادہ ہو چکی، بالکل آمادہ ہو چکی۔ یمن کے حالات آپ دیکھتے ہیں، یمن میں کتنی بڑی تعداد ہے شیعوں کی۔ اصل یمن میں شیعہ نام آپ نے سنا تھا کبھی؟ لیکن آج یمن میں شیعت، وہ شیعہ کی جو اپنے آپ کو ایک زمانے میں زیدی شیعہ کہتے تھے اور ظاہری طور پہ زیدی شیعہ ہوں، لیکن انقلاب کی آئیڈیالوجی سے آشنا ہو کر اور نہایت ہی مدبرانہ طریقے سے اور بابصیرت طریقے سے بھی پورا تمام کوششوں کے باوجود یمن جو ہے تشیع کے ہاتھ میں اور تشیع کے اختیار میں۔ ابھی آج ہی کل کی جو خبریں آپ سن رہے ہیں پورے طریقے سے، نہایت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے، نہایت ہی مدبرانہ طریقے سے، نہایت ہی عاقلانہ طریقے سے انہوں نے قدم اٹھایا کہ واقعاً لازم ہے، ہم برصغیر کے لوگوں کو لازم ہے کہ یہ دنیا میں جتنی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لبنان میں، بحرین میں جو ہو رہی ہے، عراق میں، یمن میں، اس کے اوپر غور کرے انسان کی تبدیلیاں اتنی بڑی کس روش کو اپنایا گیا ہے، اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ یہ وہ اثرات تھے عزیزو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض ایسی سرزمینیں کہ جہاں پر شیعت نام سے کوئی آشنا نہیں تھے، وہاں پر آج شیعت کردار ادا کر رہی ہے، جس کا مثلا ایک نمونہ ہم نے نائجیریا کے طور پر، نائجیریا جہاں پر خود آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ 35 سال پہلے اصل کوئی جانتا نہیں کہ شیعت ہے کیا،
نائجیریا کی جہاں پر میجارٹی مسلمانوں کی ہے، نائجیریا جو افریقہ کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، یعنی تمام افریقہ ممالک میں سے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک، تاثیر گزار ملک، آپ جا کر انٹرنیٹ پر دیکھیں، وہاں پر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ 35 سال پہلے 36 سال پہلے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ شیعت کچھ ہوتی ہے، شیعت ہے کیا۔ لیکن اسی نائجیریا میں انقلاب سے متاثر ہو کر ایک فرد نے تشیع اختیار کیا، اور ایک فرد کے تشیع اختیار کرنے کے نتیجے میں ابھی یہ بیان کرتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں شیعہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ شیعہ ہمارے جیسے نہیں بلکہ بہت ہی زندہ، بہت ہی بیدار، بہت ہی تاثیر گزار اور بہت ہی اثر ڈالنے والے۔ یہ اثرات ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ سوڈان میں اس قدر تشیع کی آئیڈیالوجی کا ابھی اثر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ حکومت کو فعال ہونا پڑا، اور بہت سارے شیعی اداروں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عزیز یہ طے ہے کہ آئیڈیالوجی کو بعض اداروں کے بند کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ابھی سوڈان میں پوری طریقے سے کوشش کی جا رہی، ہر طرح سے ادارے بند کیے جائیں، روکے جائیں جہاں پر تشیع کا۔ لیکن کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اتنا اثر ڈالا ہے تشیع نے، ایک صحیح تشیع نے اتنا اثر ڈالا ہے، انقلاب کے آئیڈیالوجی نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ حکومت درگیر ہو رہی، حکومت کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے اس کے اثرات کو روکنے کے لیے۔ البتہ ایک بیچ میں آپ کو بریکٹ میں عرض کروں کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس سوڈان میں جہاں پر شیعت کے تمام اداروں کو بند کیا جا رہا ہے، اسی سوڈان میں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ لندنی تشیع کے نمائندے، میں نام لینا یہاں پہ مشکل نہیں ہے، یاسر حبیب جاننا چاہیے کہ جو قم کے رہنے والے خاندانوں کا ایک داماد بھی ہے، اور ایک باطل تشیع، لندنی تشیع کا بہت ہی کھلا ہوا چہرہ سامنے، اس کی کتاب جو زوج رسول کی اہانت میں اور نہایت ہی غیر مناسب طریقے سے لکھی گئی کتاب، وہ کتاب سوڈان میں چھپ رہی ہے لیکن شیعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کیوں چھپ رہی ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ جو سعودی عرب کے مفتی نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچایا کہ ہمارے جوان جو شیعت کی طرف جا رہے تھے وہ اس کتاب سے، جس نے آ کر نفرت کی باتیں کی، اس کتاب سے ان کو روک دیا گیا، ان کے قدم رک گئے، انقلاب کی آئیڈیالوجی کے بیچ میں رکاوٹ بن گئی۔ تو یہ ایک بڑا موضوع عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آ کر واقعی اس پر توجہ کریں، اس پر گفتگو، یعنی یہ کافی نہیں کہ صرف نعروں کی حد تک، صرف ترانوں کی حد تک، صرف امام خمینی کے نام سے آشنائی کی حد تک، صرف رہبر کا نام لینے کی حد تک، کبھی انقلاب کا زمانہ آئے تو ایک پروگرام کر لینے کی حد تک، اس حد تک کافی نہیں ہے، چونکہ یہ انقلاب سے ہمیں جو عقیدت ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، دین کی عقیدت کی بنیاد پر، ولایت سے عقیدت کی بنیاد پر، انبیاء کی ولایت، اولیاء کی ولایت، ائمہ کی ولایت کی عقیدت کی بنیاد پر ہمارا اس سے رابطہ ہے۔ ہمارا رابطہ سرزمین کے اعتبار سے نہیں ہے، حوزے کے اعتبار سے نہیں ہے، قوم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ایک بنیاد ہے اس کے ہمارے درمیان میں۔ لہذا اس بنیادوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت اچھی طریقے سے۔ یہاں پر ایک مطلب جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں مختصر طور پر، وہ یہ کہ انقلاب اسلامی کی نگاہ میں صرف تشیع نہیں تھا، اس پر بہت توجہ کریں۔ انقلاب اسلامی ایک ایسی اسلامی امت کو اپنی نگاہ میں مقصد کے طور پر سامنے رکھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو اگر پڑھیں جو موجود ہے، یعنی تقریباً اکثر یا کہہ سکتے ہیں انقلاب کے بعد آنے والے تقریباً سبھی تقریریں اور سبھی بیانات موجود ہیں، اس کو اگر مطالعہ کریں کہ امام کی نگاہ میں ایران نہیں تھا، امام کی نگاہ میں عراق یا چند شیعہ رہنے والے ملک نہیں تھے، امام کی نگاہ سب سے زیادہ جو امام نے جس موضوع پر گفتگو کی ہے وہ ایک اسلامی امت کی تشکیل، ایک مضبوط قوی اسلامی امت کو تشکیل دینا، اور وہ اسلامی امت جو وحدت کی بنیاد پر، اسلامی وحدت کی بنیاد پر، اسلامی وحدت کی بنیاد پر اسلامی امت کو تشکیل دینا اور حقیقی اسلام سے اسلامی امت کو آشنا کرنا۔ چونکہ
ایک بڑی تعداد دنیا اسلام کی وہ ہے کہ جس کو روکا گیا ہے، رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، مشکل ڈالی گئی ہے اس کے سامنے، اتنی رکاوٹیں اس کے سامنے ڈالی گئی ہیں کہ حقیقی اسلام سے آشنا نہیں ہو پا رہی ہے۔ لہذا امام خمینی کے جو ایک اہم بنیادی نقطہ تھا وہ تھا کہ ایک وہی اسلامی امت کی جو قرآن کی نگاہ میں امت وسط یا خیر امت کے نام سے جس کو یاد کیا گیا ہے، ایک اسلامی امت کی تشکیل۔ البتہ اس طرف قدم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ قدم اور تیزی سے بڑھے گا، چونکہ اب جو ہے اتنے حالات واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سپیڈ انشاءاللہ جو آئندہ مستقبل میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہت آسانی سے، یعنی جو کچھ ابھی عراق میں ہو رہا ہے، جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، ان سب کے اثرات بہت جلدی بہت ہی مثبت آنے والے ہیں عزیزان محترم، یعنی اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم اس کے منفی پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنی وحشت گری ہوئی، کتنی دہشت گردی ہوئی، کتنا وحشیانہ عمل، واقعی یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی کری اور بہت ہی مکروہ عمل انجام پایا۔ لیکن ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جہاں پر بابصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات کو فرصتوں میں تبدیل کرنا جانتے ہیں، اور الحمدللہ انقلاب اسلامی میں ایسے بابصیرت لوگ موجود ہیں، ایسے بابصیرت رہبر موجود ہیں جس نے آ کر ان مشکلات کو فرصتوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور جو کچھ ابھی عراق و سیریا میں ہو رہا ہے اس کا بہت ہی مثبت اثر بہت ہی جلدی آنے والا ہے، عالم تشیع کے ساتھ ساتھ عالم اہل سنت کی طرف سے بہت ہی جلدی اثرات آنے والا ہے۔ یعنی اس کی تاثیرات بہت واضح ہو رہی ہیں۔ انقلاب آیا تو کچھ لوگوں پہ اثر ہوا تھا، پھر بعد میں کچھ واقعات پیش آئے، لوگوں نے اتنی رکاوٹیں ڈالی اثر نہیں قبول کر سکتے۔ 2006 میں حزب اللہ کی جنگ ہوئی، ایک نہایت ہی عظیم اثر ہوا پورے عالم اسلام پر، ابھی عالم اسلام کو کر کے الجزیرہ چینل نے جو سروے کیا مصر میں، سعودی عرب میں، ایمریٹ جیسے ملکوں میں جب سروے کیا گیا تو 80% سے زیادہ لوگوں نے حسن نصر اللہ جیسی شخصیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور 80% سے زیادہ لوگوں کے نزدیک محبوب ترین فرد جو حسن نصر اللہ کی فرد ہے۔ کس دنیا میں؟ سعودی عرب اور مصر اور ایمریٹ جیسے ملکوں میں۔ پھر وہ بھی اثر دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور رک گیا، لیکن ابھی جو یہ حالات پیش آئے ہیں اور ابھی جو تشیع کو کامیابی ہوگی اور ابھی جو انقلاب کے اثرات عراق پر پڑیں گے اور سیریا پر پڑیں گے، اس کے جو چند مہینے بعد اثرات آنے والے ہیں وہ بہت ہی عظیم پیمانے پر اثرات آئیں گے پورے دنیا اسلام کے لیے بھی، اور دنیا اسلام سے آگے بڑھ کر پوری دنیا بشریت کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی آسانی سے دکھائی پڑ رہا ہے، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ انسان کو سوچنے کی نہیں، اگر تھوڑا سا غور کرے حالات پر بہت آسانی سے انسان اس کو در کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، دشمن نے بھی جس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے وہی چیز ہے، یعنی ادھر انقلاب کا اصلی ترین ہدف یہ تھا ایک امت اسلامی کی تشکیل، امت وحدہ، امت وسط، خیر امت کی تشکیل دینا، وہ بھی وحدت اسلامی کی بنیاد پر۔ لہذا ابھی دشمنوں کی طرف سے اور دشمن کے آلائے کار جو بنے ہوئے لوگ ہیں، ممکن ہے قم میں بھی موجود ہیں اور دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، ان کا بھی سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلامی وحدت کو توڑنا، اسلامی وحدت کے خلاف باتیں کرنا، تفرقے کو ہوا دینا، تفرقے کو بھڑکانا، تمام تر کوششیں انجام دے رہے ہیں تفرقوں کے، جبکہ قرآنی یہ کبھی کبھی یہ باتیں کرنا چاہیے، لازم ہے کہ یہ جو وحدت اسلامی کی باتیں ہمارے درمیان میں کی جاتی ہیں یہ وقتی ٹیکٹک کے طور پر نہیں، وقت کی ضرورت کے طور پر نہیں۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، دشمن کے مقابلے میں ضرورت ہے، یہ سب باتیں کافی نہیں ہے، چونکہ وحدت اسلامی صرف وقت کی ضرورت یا ٹیکٹک یا مشکلات کا راہ حل نہیں ہے، بلکہ وحدت اسلامی قرآن کی ایک اصل ہے، اسلام کی بنیادی ترین اصولوں میں سے ہے، انبیاء کے بنیادی ترین اصولوں میں سے ہے۔ رسول اللہ نے اپنا سب سے پہلا جو قدم اٹھایا تو وحدت کی شکل میں اٹھایا مدینے آنے کے بعد۔ قرآن نے آ کر ایک طرف سے حکم دیا ہے، دوسری طرف سے نہی کی ہے، قرآن میں امر بھی موجود ہے، نہی بھی موجود ہے، اور یہاں پہ طلاب موجود، طلاب جانتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو امر و نہی وجوب اور حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ قرینہ ہو جس کی بنیاد پر استحباب کہا جاتا ہے، ایک رات کہی جاتی ہے، اگر قرینہ موجود نہ ہو تو امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اگر قرینہ موجود نہ ہو تو نہی حرمت پہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن آ کر صریحی طور پر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی یہ امر ہے قرآن کا، اور قرآن نے بار بار آ کر
نہیں کیے، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انفال میں بار بار آ کر نہیں کیے، لا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو گے، نہیں یہ قرآن ہے، نہیں حرمت میں دلال کے حرام ہے۔ یعنی قرآن کی اصل یہ نہیں کہ ہم مجبوری کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر دشمنوں کو دیکھتے ہوئے آ کر متحد ہو جائیں، صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ متحد ہونا، ایک امت اسلامی تشکیل دینا، یہ حکم قرآن ہے، اصل قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یعنی مختلف انداز سے، ایک کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسرے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تیسرے کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ یہ الگ الگ جو آیتیں آ کر قرآن کہتے ہیں، یہ حکم قرآن ہے اور نہیں یہ قرآن ہے۔ یہ وہ اسلام ہمارے سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر ہم آ کر اسلامی وحدت کو اسلام کا ایک رکن سمجھ کر، اسلام کی ایک اصل سمجھ کر اس کے لیے کوشش کرتے، بلکہ اگر کوئی آ کر کہتا تو کہتا ہاں وحدت ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ضرورت ہے۔ خوب یہ لوگ جب آتے ہیں اسٹیج پر وحدت کی باتیں کرتے ہیں، جب تنہا بیٹھتے ہیں چند لوگ درمیان میں تفریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اصل نہیں جانتے اور اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو آ کر صرف اسٹیج پر وحدت کی باتیں کریں، ممبر پر آ کر وحدت کی باتیں کریں اور اس کو قرآن کی اصل سمجھتے ہوئے بات نہ کریں، اس کا اثر نہیں ہوگا، واقعی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اصل سمجھ کے نہیں بات کی جائے گی تو ممبر پہ وحدت کی بات ہوگی، لیکن آپس میں آپسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو وہی نفرت کی باتیں، وہی اختلاف کی باتیں، وہی تفرقے کی باتیں، جبکہ قرآن کی نہیں ہے، حرام ہے قرآن کے لحاظ سے، واضح طور پر حرام ہے کہ تفرقہ پھیلانا، تفرقے کی باتیں کرنا، یہ قرآن کی نگاہ میں حرام ہے۔ انبیاء کا اصلی ترین ایک مقصد بتایا گیا کہ لوگ جب تفرقہ لوگوں میں پیدا ہوا تو انبیاء آئے اس لیے تاکہ ان کے درمیان میں اختلافات کو ختم کریں۔ قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کیوں بھیجا؟ وانزل معہم الکتاب بالحق، یہ کیوں اللہ نے بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ جن چیزوں میں ان کو اختلاف تھا اگر ان کے اختلاف کے مسائل کو حل کریں، حکم دیں۔ یہ قرآن، یہ انبیاء کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے۔ عجیب ہے، ہم نے ہمارے سامنے وہ اسلام بہت کم پیش کیا ہے عزیزوں کی، جہاں پر وحدت اسلامی صرف وقتی مشکل کے حل کے طور پر نہیں بلکہ قرآن کی اصل کے طور پر، اسلام کی اصل کے طور پر پیش کی جائے۔ لہذا آپ دیکھیں ہمارے پاس وحدت کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنی گفتگو کی جاتی ہے، چند جملے، چند باتیں، اگر اس پر انسان تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے جو مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو ہمارا وقت تقریباً تمام ہو گیا ہے۔ اس انقلاب اسلامی کی ایک عظیم برکت جس پر آپ غور کریں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس انقلاب اسلامی نے آ کر تشیع کی دیرینہ آرزو اور مقصد، جس کے لیے اتنا تشیع نے کوششیں کی، اتنی قربانیاں دیں، جس کے لیے کتنی کربلاؤں سے ہو کر گزرنا پڑا تشیع کا، وہ تھا ولایت کا نظام، الہی قانون کا نظام قائم کرنا، کہ تشیع کے ذریعے سے، اس انقلاب کے ذریعے سے، جس کے لیے صاحب جواہر نے آ کر یہ جملہ کہا کہ وہ انسان جو ولایت سے آشنا نہیں ہے، اس نے دین کا مزہ نہیں چکھا ہے، دین کے مزہ سے اسے آشنا ہی نہیں ہے، جس نے ہمیں آ کر ولایت کے آ کر تشیع کی کتابوں میں ظلم کی، ولایت کے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی، ولایت عدل کی اتنی گفتگو ہوئی، لیکن گفتگو تھی وہ ولایت عدل، ولایت ظلم۔ ہم اگر اپنی فقہی کتابوں کو حتیٰ پڑھنا شروع کر دیں تو اگر اس فقہی کتابوں میں کس قدر ہمارے یہاں گفتگو کی گئی ولایت عدل کی اور ولایت ظلم کی، باطل ظالموں کی ولایت اور عدل کی ولایت۔ انقلاب اسلامی کی تشیع کے لیے ایک عظیم برکت اور ایک عظیم اثر ہے کہ جو بہت سارے اثرات آئندہ لانے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آ کر الہی قانون کی بنیاد پر الہی نظام قائم کرنا اور الہی حکومت کے نظام قائم کرنا کہ جو ولایت فقیہ کی شکل میں، یعنی دنیا میں پاکیزہ ترین، مدبر ترین، عالم ترین فرد کے ذریعے سے آ کر ایک الہی حکومت کا نظام قائم کرنا۔ یہ انقلاب اسلامی کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت انقلاب اسلامی کا، کیونکہ اگر ولایت فقیہ کا نظام نہ ہوتا تو یہ انقلاب ایران میں دسیوں مرتبہ تاراج ہو چکا ہوتا، اب تک دسیوں بار ختم ہو چکا ہوتا، ایک دو بار نہیں، ایسا اور اس جیسا سینکڑوں انقلاب آ کر ختم ہو جاتا اگر اس کے اوپر ولایت فقیہ کا سایہ نہ ہوتا، جو واضح ہے سب کے لیے۔ انقلاب کے فوراً آتے ہی جو پریسیڈنٹ لایا گیا وہ ایسا باطل اور ایسا
دشمن پریزیڈنٹ لا کر اپنے افراد کو لا کر بٹھائے گئے، کتنی سازشیں، کتنی کوششیں کی گئی، یہ سب کچھ جو ہے باقی اگر رہا ہے تو اس لیے کہ یہاں پر ایک نہایت ہی مدبرانہ اور اسی اعتبار سے ہماری یہ انقلاب اتنا مقدس ہو جاتا ہے، اسی اعتبار سے یہ انقلاب اتنا عظیم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اگر دنیا کو الہی قانون، الہی نظام، قرآنی نظام، اہل بیت کے نظام، انبیاء کے نظام اس سے آشنا کرایا گیا، اور انشاءاللہ اس نظام کا سفر اتنا جاری رہے گا کہ جاری ہوتے ہوتے یہ جا کر ملحق ہو جائے گا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہاتھوں سے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ کی جملہ تھا، یہ آخری جملہ پیش کرے کہ مطمئن باشید، آپ مطمئن رہیں کہ یہ پرچم، انقلاب کا پرچم، انقلاب کا یہ عظیم پرچم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہاتھوں میں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔